بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام مویا جعفری ہے، آپ کو اپنے ولاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر آپ کو پسند آئے۔ آج انتہائی اہم خبر لے کے آئے ہیں آپ کے لیے، انتہائی باریک نکتہ ہے مگر یہ آنے والے ایک دو دن کے اندر پاکستان کے چیف جسٹس کی تقرری میں ایک اہم کردار ادا کرے گا میری ذاتی رائے میں، اور وہ ہے پاکستان کی جو پارلیمان ہے اس کے اندر جو مخصوص نشستیں ہیں ان کا ایک فیصلہ آیا ہوا ہے۔ بڑے عرصے سے اس کی امپلیمنٹیشن پر بات چیت چل رہی ہے۔ یہ فیصلہ اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے یہ آنے والے 72 گھنٹے کے اندر پاکستان کی سیاست میں ایک دفعہ پھر بہت بڑا بھونچال کھڑا کرنے والا ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے یہ آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ کیونکہ دوسری بات جو آپ کو اس ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ جو پارلیمانی اسپیشل کمیٹی ہے جس نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا اور بینچز کی تقرری کا فیصلہ کرنا ہے، اس میں کس پارٹی کو کتنی نشستیں ملنے والی ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کا فارمولا کیا ہے یہ بھی آپ سے شیئر کریں گے، اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ پوری دنیا کے اندر یہ جو ہماری ماشاءاللہ سے آئینی ترمیم آئی ہے اس کے اوپر دنیا کیا کہہ رہی ہے، دنیا کے ادارے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر تو ماشاءاللہ سے ہمارے سیاستدانوں کے مکروہ چہرے ہنستے ہوئے، دانت نکالتے ہوئے، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، مگر دنیا کے اندر وہ لوگ جن کو کوئی عقل، سمجھ، فہم ہے وہ اس آئینی ترمیم کو کیسے دیکھتے ہیں۔ چلے پی ٹی آئی کے تو اپنے مسئلے مسائل ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے سٹیکس ہیں، ان کی سیاست ہے، ان کے جو ہے ان کی اپوزیشن ہے تو وہ تو شاید غلط کہہ رہی ہو، مگر دنیا کیا کہتی ہے یہ بات تو شاید میٹر کرتی ہے۔ لیکن فرق کوئی نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی بات ہے کہ جو چیز پسند نہ آئے اسے مغرب کی سازش یا پاکستان جو کرا رہے ہیں، امریکہ کرا رہے ہیں کہ آواز لگا کے اس کے اوپر بھی مٹی پھیر دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ اس کے اندر بات کریں گے کہ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ریزرو سیٹس کا فیصلہ جو ہے وہ انتہائی اہم ہو جائے گا۔ اس حوالے سے اس کی آج ایک بہت بڑی جو ہے قاضی فائز عیسیٰ نے بھی ایک ہنٹ دیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ علی امین گنڈا پور کیا کہہ رہے ہیں یہ بات کریں گے، قاضی فائز عیسیٰ کیا کر رہے ہیں آج کل سارا دن میں، اس پر تھوڑا سا تجزیہ کریں گے۔ ویسے تو میں نے آج سوچا تھا کہ یہ ولاگ جو ہے یہ غصہ نکالنے کے لیے میں کروں گا، لیکن معاملات اور جو خبریں ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس لیے آپ کو جو ہے وہ غصہ نکالنے والی بات شاید اینڈ میں جو ہے وہ پوری کی جائے۔ لیٹس اسٹارٹ آف ود دا فیکٹ کہ دنیا کے اندر کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ ایک انٹرنیشنل کمیشن فار جورس ہے، ایک بین الاقوامی باڈی ہے جس کے اندر پوری دنیا کے ٹاپ کے جو 60 جورس ہیں وہ اس کا حصہ ہیں۔ اس کے دفاتر سوئٹزرلینڈ کے اندر، بیلجیم کے اندر، تھائی لینڈ کے اندر اور نیپال کے اندر ہے۔ انہوں نے پاکستان کی جو یہ 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو بدترین الفاظ میں جو ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، مطلب کہ ذلیل کا لفظ جو ہے وہ استعمال کریں تو وہ زیادہ موضوع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس آئینی ترمیم نے جو عدلیہ کا تشخص کی آزادی ہے اس کو بنیادی طور پر ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ کچھ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ کل شیئر کر دی تھیں، اس کے علاوہ انہوں نے جو باتیں کہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو مزید کچھ انٹرسٹنگ چیزیں جو ہماری ماشاءاللہ ہمارے سیاستدان جس کے اوپر بغلیں بجا رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ سیپریشن آف پاور ہونی چاہیے، جوڈیشری جو ہے اس کو آزاد ہونا چاہیے، مگر اب جوڈیشری جو ہے وہ ایک یس مین کا کردار ادا کرے گی، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ججز جو ہیں وہ یہ 12 رکنی کمیٹی جو ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ کرے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ دنیا کے اندر جہاں پر بھی ہوا ہے وہاں پر کبھی اس کا کوئی مثبت جو ہے نتیجہ نہیں نکلا، لیکن پاکستان نے اسے سیکھنے کی بجائے اسی کو استعمال کر کے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت محسوس کی، جو کہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو اور یہ بات کل میں نے آپ سے شیئر نہیں کی تھی، اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہ صرف لگائیں گے ججز کو، اور نہ صرف یہ کہ یہ فیصلہ کریں گے کہ جی کون سے بینچ پہ کون سے کیس کے کون سا جج بیٹھے گا، یعنی کہ پوری جو دل کی مرادیں تھیں اس حکومت کی کہ پہلے انہوں نے وہ اسپیشل کمیٹی بنائی جو کہ بینچ بناتی تھی، پھر جب اسپیشل کمیٹی ان کی مرضی کے خلاف ہو گئی تو پھر انہوں نے اس کی بھی گردن کاٹ دی، واپس لے لیا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو وہ اختیار دے دیا، اور اب ان سے بھی لے لیا کہ مستقبل میں ایسا کہیں نہ ہو جائے کہ کہیں غلطی سے کوئی اور بن گیا تو پھر ہم ہی فیصلہ کریں گے کہ ہمارا کون سا کیس لگا ہوا ہے، اور اس کیس کے اوپر ہماری مرضی کا، ہماری منشا کا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی تاریخ ہے، آپ کو یہ لائن شاید یاد ہو، پتہ ہو کہ نہیں،
کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جی ہم وکیل نہیں کراتے، اسی جج کرا لینے ہیں. تو انہوں نے جج کرانے کا ایک پورا طریقہ جو ہے وہ وضع کر لیا ہے، اور اس کے بعد ان ججز کو اتارنے کا بھی ایک طریقہ وضع کر لیا ہے. اب حکومت یہ فیصلہ کرے گی کہ کون سا جج ایفیشنٹ ہے. لفظ ہے ایفیشنٹ. اب ایفیشنٹ جج کیا ہوتا ہے، اس کی ایفیشنسی کیسے میجر کی جائے گی، اس کے اوپر کوئی کلیئر کٹ پیرامیٹر اس آئینی ترمیم کے اندر جو ہے مینشن نہیں ہے. جو آئی سی جے ہے، یہ انٹرنیشنل باڈی، اس نے بھی اس بات کے اوپر شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ بنیادی طور کے اوپر آپ نے عدلیہ کو اپنے گھر کی باندی بنا کے رکھ لیا ہے، اپنا ایک غلام بنا کے رکھ لیا ہے کہ ان کی زندگی اور موت کا ججز کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کے حق میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ اس کو جو ہے جب چاہیں گے جس کو لگائیں گے، اس کے بعد جب آپ کا دل کرے گا، آپ کو پسند نہیں آئے گا، وہ آپ کے خلاف کوئی فیصلہ کرتا ہے یا آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، آپ اسی وقت اس کے خلاف کوئی نہ کوئی چیز موو کر کے اس کی زندگی پریشان کر کے اس کو اتار سکتے ہیں. تو بنیادی طور کے اوپر نہ صرف یہ کہ ججز کو لگائیں گے، بلکہ ججز کو اتارنا بھی اب جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کے ہاتھ میں ہے. تو اب اگر اتارنا اور لگانا تو پھر پیچھے رہ کیا گیا. اب اس کے بعد اس کا جو طریقہ کار ماشاءاللہ سے وضع کیا گیا ہے، آج جب گزٹ کے اندر وہ ساری ڈیٹیلز شیئر ہوئی تو اس میں یہ ہے کہ جی آپ کی جو سپریم جو سی جے پی ہے، جو جوڈیشل کاؤنسل ہے، یا یہ جو ہماری کمیٹی بنائی گئی ہے، یہ دیکھے گی اور یہ اس کے بعد یہ کہے گی کہ اوہ بھائی اس جج کی جو ہے وہ پرفارمنس کوئی اچھی نہیں لگ رہی، اس کو وارننگ دیں، 6 مہینے کا ٹائم دیں اور اس کے معاملات کو انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ ایفیکٹیو کیوں نہیں ہے. ایفیکٹیوٹی کے اندر اس کی جو ہے، اگر اس کا دماغ ان کے مطابق ٹھیک نہیں چل رہا، اس کی باڈی مطلب اس کی ہیلتھ بھی، کہ اس کی ہیلتھ جو ہے وہ بھی ان کی مرضی کی نہیں ہے، اس کے وچار اور اس کے خیالات اور اس کے فیصلے جو ہے ان کے مؤثر ہونے کے اوپر بھی فیصلہ ہوگا. اور یہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ کون سا فیصلہ مؤثر ہے. یہ تو بہت سبجیکٹو بات ہے. ایک فیصلہ جو آپ کے حق میں آپ کے لیے بڑا مؤثر ہے، میرے لیے مؤثر نہیں ہے. تو اس سارے کے اوپر صدر پاکستان جو ہیں وہ دیکھ کر اس جج کو جو انہیں پسند نہیں آئے گا، جس کا چہرہ، جس کی باتیں اسے پسند نہیں آئیں گی، اس کو چلتا کریں گے. تو بنیادی طور کے اوپر ججز کی زندگی، ججز کی موت، سب کو سب جو ہے وہ اب پارلیمان کے ہاتھ میں ہے، اور اس پارلیمان کے ہاتھ میں ہے جس کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اب یہ ایک انتہائی پریشان کن بات. اب اس کے بعد جو کمیٹی کی طرف واپس آتے ہیں، جو میں نے آپ کہا تھا آپ کو بتاؤں گا کہ ریزرو سیٹس جو ہیں وہ اب اس وقت انتہائی کروشل ہو گئی ہیں، اور اس کی ایک جو سرا ہے آج قاضی فاضیسہ کے ساتھ جب پی ٹی آئی کے جو انٹرنل الیکشنز ہیں، پارٹی الیکشن، اس کی کاروائی کے دوران جب کھڑے ہو کر بیرسٹر علی ظفر نے کیا کہتے ہیں، علی ظفر نہیں، میرے خیال ہے وہ تھے، میرے ذہن سے ایک دم نام نکل گیا ہے، لیکن انہوں نے بات کرتے ہوئے، کیس کو پروسیڈ کرتے ہوئے کہا کہ جی اس ریفرنس میں وہ جو ریزرو سیٹس کا ورڈکٹ ہے وہ اس میں سے ایک پیراگراف پڑھنا چاہتا ہوں. تو قاضی فائز صاحب اس سے اتنا چڑھتے ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ سے وہ پڑھنے بھی نہیں دیا. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیوں نہیں پڑھنے دیا. کیونکہ اس جو بنے گی کمیٹی بنے گی، اس کے اندر اگر آپ کے 39 ممبرز آف نیشنل اسمبلی ہیں تو آپ کو ایک سیٹ ملے گی. تو اس کے مطابق 39 کے جتنے بیچ بنتے ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس 21 سینٹ میں سیٹیں ہیں تو 21 سیٹوں کے عوض ایک سیٹ آپ کو اس کمیٹی میں ملے گی. اگر 39 نیشنل اسمبلی کی سیٹوں کے عوض ایک سیٹ ملے گی اور 21 سینٹ کی سیٹوں کے نتیجے میں آپ کو ایک سیٹ ملے گی. اگر یہ فارمولا لگائیں تو پھر اس کے بعد حکومت میں سے پاکستان مسلم لیگ نون کو ملتی ہیں 4 سیٹیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو ملتی ہیں 3 سیٹیں، اور باقی سیٹیں جے یو آئی ایف، مولانا فضل الرحمان، پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کے بیچ میں بٹیں گی. مگر وہ تب بٹیں گی جب پہلے یہ فیصلہ تو ہو جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹوٹل سیٹس ہیں کتنی. اور اب اس کے اوپر اختلاف ہے. اس کے اوپر اختلاف یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی اوپن سیٹیں 80 ہیں پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں، لیکن پاکستان کے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی پارلیمان کے مطابق ان کی ٹوٹل سیٹیں 39 ہیں، باقی کے 41 لوگ آزاد امیدوار ہیں. اب جب تک اس چیز کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک یہ فیصلہ کرنا کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس جج لگانے والی کمیٹی کے اندر کتنی سیٹیں ہیں ناممکن ہے.
کیونکہ اس کے اوپر آپ جیسے کہ جانتے ہیں پچھلے دنوں الیکشن کمیشن نے جو اپنی میٹنگیں شیٹنگیں کی اور اس کے بعد ایک باہر خبر جو ہے وہ فلوٹ کرائی گئی، چوہا رپورٹ چھوڑی گئی کہ بھئی ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ جو پارلیمان نے الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کی تھی وہی ہے اور عدالت کا فیصلہ جو ہے اب اس پہ مانا نہیں جا سکتا۔ تو سپریم کورٹ کے ججز نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انتہائی ٹھوک بجا کے کلیریفیکیشن ایشو کی تھی کہ ایسا سوچنے کی بھی کوشش مت کیجیے گا۔ سو بنیادی طور کے اوپر اب جب تک ریزرو سیٹس کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہو جاتا، جب تک وہ 41 سیٹیں جو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پوری کی پوری 80 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے بینر کے اندر، ان کے جھنڈے کے اندر آئیں گی، تب تک اگر یہ کمیٹی بنتی ہے تو وہ کمیٹی جو ہے کسی صورت قانونی طور پر جائز نہیں ہوگی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح سے۔ سو اب یہاں پر مجھے ایک بہت بڑا پھڈا اور ایک بہت بڑا ٹوسٹ نظر آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو کس طرح سے، I'm sure ان کے قانون دان جو جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو لیٹسٹ انڈکشن ہے ان کے اندر وکلاء میں آپ کے چیئرمین گوہر صاحب بھی وکیل ہیں، دوسری طرف سیکرٹری جنرل صاحب بھی وہ بھی وکیل ہیں، تو اگر ان کو یہ نقطہ نظر نہیں آئے گا تو پھر کس کو نظر آئے گا؟ تو بنیادی طور پہ یہاں پر آ کر میچ پھنسے گا، اور اسی وجہ سے آپ کو جیسے کہ جانتے ہیں کہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان جن کو ہر جگہ سے آج کل ماشاءاللہ، وہ سڑک ہو، وہ ڈونٹ کی دکان ہو، وہ ٹویٹر ہو، وہ فیس بک ہو، ویسے گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات ہونے والی لان تان اور ذلت کے علاوہ ان کا مقدر اب کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ ابھی بھی بضد ہیں۔ مطلب ماشاءاللہ وہ اتنے ڈیوٹیفل ہے کہ اپیرنٹلی یہ اگلے 72 گھنٹے کے 48 گھنٹے کے اندر ماشاءاللہ سے انہوں نے چلے جانا ہے، لیکن وہ نوکری پوری، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک نوکری ہے اور وہ نوکری کرنے آئے ہیں، اور وہ کمال کی نوکری ہے جس نوکری کے اندر حکومت کے حق میں تمام فیصلے ہوئے ہیں، غلطی سے بھی حکومت کے خلاف ایک فیصلہ نہیں ہوا۔ اتنے ماشاءاللہ وہ ہونہار بیٹے ہیں حکومت کے اور ان سب لوگوں کے۔ اب منصور علی شاہ دوسری جانب پر انہوں نے آج کچھ باتیں کی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ انہوں نے بنیادی طور پہ دو چیزوں پر بڑے کیجولی سوال اٹھایا کہ اب ہر چیز، اب یہ فیصلہ جو ہے ہر کیس کے اندر کرنا پڑے گا کہ کیا یہ آئینی نوعیت کا کیس ہے اور یہ آئینی بینچ سنے گا کہ سپریم کورٹ کے ججز سنیں گے، جو مین سپریم کورٹ کا بینچ ہے وہ لوگ سنیں گے۔ تو اب یہ انتہائی اہم بات ہے۔ یہ کل چونکہ 17 منٹ کا ولاگ ہو گیا تھا آپ سے بات کرتے کرتے، تو اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات نہیں ہو سکی۔ دیکھیں، ہر مسئلہ کی بنیاد، ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ تو بیس ڈاکیومنٹ آئین سے ہی آئے گا نا جی۔ جو پاکستان جو پینل کوڈ ہے، پاکستان کا جو پینل لا ہے، وہ تو فوجداری مقدمات میں ٹھیک ہے، مگر اس کے علاوہ مثال کے طور پہ جائیداد کے معاملات، باقی یہ سب کچھ جو چیزیں ہیں، اس کی گائیڈنس تو آپ کی کانسٹیٹیوشن سے آئے گی۔ پھر تو 70% تمام کیسز جو ہیں وہ تو آئینی نوعیت کے ہیں۔ اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ آئینی نوعیت کا کیس ہے کہ غیر آئینی نوعیت کا کیس ہے؟ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی اب تو یہی کہانی چلتی رہے گی، منصور علی شاہ صاحب نے کہا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جو ٹاپ 3 ججز ہیں ان کے اندر سے آپ کو 2 کو نکالنا پڑے گا، کیونکہ جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ نمبر 2 پہ ہیں۔ جسٹس منیب اختر وہی ہیں جن کو اب جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ کلوز کہ جی پارلیمنٹری کمیٹی ان ایفیشنسی کے اوپر، ان کی ان ایفیشنسی کے اوپر اتنا بڑا وائٹ پیپر ماشاءاللہ سے جو ہونہار بیٹا ہے قاضی فائز عیسیٰ، وہ پہلے سے ہی ایک رپورٹ بنا کے ان کے خلاف دے کے جا چکے ہیں، جیسا کہ ہم اپنے بلاگز میں شیئر کر چکے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ ان کو وہ نکالیں گے پروبیبلی، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ انیفیشنٹ ہے، یہ چھوٹیاں بڑی کرتا ہے بچہ، یہ بچہ اچھے گریڈ نہیں لے کے آتا، یہ کیسز نہیں سنتا، یہ بڑے بھائی کی بات نہیں مانتا، قاضی فائز عیسیٰ کی انسبارڈینیٹ ہے، اس لیے اس کو تو کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا، اس کے خلاف تو انکوائری موو ہونی چاہیے۔ مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایک دم ٹھک ٹھک کر کے وہ ٹاپ کے 2 ججز کو اڑانا اتنا آسان نہیں ہوگا بغیر کوئی وجہ دیے۔ سو یہاں پر یہ معاملات مجھے اس ذریعے نظر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مگر اس سے پہلے ریزرو سیٹس کے فیصلے کی امپلیمنٹیشن اگر نہیں ہوگی تو اس سارے کو کالعدم قرار دیا جانا انتہائی آسان ہے اس پورے پروسیس کو، کیونکہ یہ بات طے ہی نہیں ہوئی ابھی تک کہ پارلیمان کے اندر کس کی کتنی سیٹیں ہیں۔ اب آخری بات جو آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا اور شیئر کرنا چاہتا تھا، وہ گڈھا پور صاحب ماشاءاللہ سے آج انہوں نے کہا کہ جی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کی خلاف ورزی کی ہے اور انہوں نے ووٹ دیا ہے، ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف کا جو اوور آل اس کے اندر بیرسٹر گوہر کی رات کی تقریر جو تھی وہ سن کر مجھے بڑا شوق ہوا۔ ایکچولی میرا خیال تھا کہ انہوں نے اپنا جو نظریہ ہے، اپنا جو موقف ہے، وہ مولانا کے ساتھ کھڑے ہو کر دے دیا ہوا ہے، اور وہ تو بنیادی طور کے اوپر اس آئینی ترمیم کا جو متن ہے اس کے ساتھ اگری کرتے ہیں۔
مگر وہاں پہ کھڑے ہوकर انہوں نے کہا کہ یہ تو آج پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ چیپٹر ہے، یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ بہت بری ہے، یہ ایسی ہے، یہ اس طرح بری ہے اور یہ اس طرح بری ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بہت بہتر کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو، اپنے سٹینس کو۔ ان کو جس طرح سے کل سینٹ سے واک آؤٹ کیا، واک آؤٹ کر کے کیا ملتا ہے مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ وہاں پر 4 لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو رہے تھے، پورا ایوان چپ تھا، خاموش تھا۔ جب وہ کہتے تھے کہ کون اس کے خلاف ہے، آپ وہاں پر رہتے، آپ اپنی پریزنس شو کرتے، آپ اپنی اسٹرینتھ شو کرتے، چاہے وہ ہارنے والی سائڈ پہ تھی۔ یہ سور لوزنگ والی بات ہے، یہ خوف کی بات ہے، یہ شرمندگی کی بات ہے، شرمندگی والی کوئی بات نہیں تھی۔ آپ کو وہاں پر اپنی پریزنس شو کرنی چاہیے تھی۔ اور اب بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس بہت تھوڑا وقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ری گروپ کرے اور اپنی جو سٹانس ہے اس کو پکا کرے۔ پاکستان کے اندر جاتے جاتے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ میں غصہ نکالنا چاہتا تھا آج کے ولاگ میں، لیکن وہ نہیں ہو سکا کیونکہ یہ خبر انتہائی اہم تھی۔ لیکن میرے نزدیک پاکستان کے سیاستدان، جن کو ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ وہ بیچارے جیلوں میں جاتے ہیں، سارا ملبہ ان پہ گرتا ہے، باقی کسی پر نہیں گرتا، لیکن یہ آئینی ترمیم دیکھ کر اور وہ مکروہ چہرے دانت نکالتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہوئے، جس طرح ہمارے ملک کے اندر ریسنٹ پاسٹ کے اندر پہلے پارلیمان فتح ہوئی، پھر سوشل میڈیا، ٹویٹر، انٹرنیٹ فتح ہوا، اور اب عدالت بھی فتح ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے، اور اس کا ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں ہمارے سیاستدان۔ تو بہت اچھا ہوتا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ جیلوں میں جاتے ہیں، سڑتے ہیں، ذرا ان کو بھی بریک ملتی ہے، تھوڑا سا تھک جاتے ہیں، تو وہاں پر میرا خیال ہے کہ سب کے سب ہی چلے جائیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، نظام ویسے ہی چلے گا کیونکہ ان کے ہاتھ میں قطعاً کچھ نہیں۔ اس حوالے سے کہ پاکستان تحریک انصاف کیسے موو کرے گی، ریزرو سیٹس کا معاملہ کس طرح سے امپیکٹ کرے گا، آپ کے ساتھ کل دوبارہ ملاقات کریں گے۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔